الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، اردو الف کے تیسرے لیکچر میں ہم دیہاتی اور شہری زندگی کے فرق کے مختصر اور مفصل سوالات کریں گے، ساتھ ورک شیٹ کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے املا کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کیے تھے۔ آج مختصر سوالات کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا خوشگوار تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے اور کھیت کو سیراب کرنے کے لیے ٹیوب ویل چل رہے تھے۔ گاؤں کی فضا خوشگوار تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے اور کھیت کو سیراب کرنے کے لیے ٹیوب ویل چل رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیہات کے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے تھے مگر ان کی تعداد کم ہے۔ دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے تھے مگر ان کی تعداد کم ہے۔ عزیز طلبہ، اسی سبق کا تیسرا مختصر سوال ہے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں، ان عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوتے ہیں۔ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں، ان عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، آج کا دوسرا عنوان ہے ہمارے پاس مفصل سوالات۔ پہلا سوال ہے، نئے دیہات میں کیا فرق ہے؟ اب دیہات بھی بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے اور موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ جی، دوسرا مفصل سوال ہے، دیہات میں رہنے کے فائدے بیان کریں۔ جواب، دیہات میں رہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے قدرت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو آپ نے نمبر وائز لکھنا ہے۔ دیہات کا ماحول فضائی آلودگی سے پاک ہوتا ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کو خالص اور تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ دیہات کے ہرے بھرے کھیت دیکھ کر آنکھوں کو تراوت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5، دیہات میں رہنے والوں میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ دیہات میں رہنے والوں میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ جی، اس کے بعد ہم اس کی ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ دیہات کا رہن سہن بہت سادہ ہے۔ دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، غلط درست فقرات کی نشاندہی کرنی ہے۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ درست۔ شہروں کی غذا تازہ اور خالص ہوتی ہے۔ غلط۔ شہر کو انسانوں کا سمندر کہا جاتا ہے۔ درست۔ دیہات میں تعلیم کی سہولت زیادہ ہے۔ غلط۔ دیہات میں لوگ پختہ مکانات میں رہتے ہیں۔ غلط۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے، کالم ملائیں اور کالم ملا کر اس کا جواب آپ نے خوش خط کر کے یہاں لکھنا ہے۔ کالم ج میں دیہاتیوں کا پیشہ کھیتی باڑی، یہاں پہ آپ خوش خط کر کے لکھیں گے کھیتی باڑی۔ دیہات میں قدرت کا عکس نظر آتا ہے۔ پہلے دیہات کی آبادی 75% تھی۔ دیہات کے لوگ بناوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔
اسی طرح آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ جی آخری سوال ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ دیہاتی خواتین سارا دن مصروف رہتی ہیں کام کاج میں، شہروں میں مواقع زیادہ ہیں کاروبار کے، دیہات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے سبزہ۔ جی عزیز طلباء، یہ تمام کام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اسے اپنے کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔